بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں جناب خدیجہ کی وفات کے موقع پر تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے آپ سب کی طرف سے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اسی آیت کے متعلق جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ وہ کون محسن اسلام ہیں ان کے بارے میں خداوند عالم قرآن کریم میں تذکرہ کر رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دو محسن ہیں، ایک کا نام جناب ابو طالب ہے اور ایک کا نام جناب خدیجہ۔ یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہر اعتبار سے، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے انہوں نے مسلمانوں کی بھی مدد کی ہے، اسلام کی بھی مدد کی ہے، مسلمانوں پر احسان کیا، اسلام پر احسان کیا، خود نبی کریم کی مدد کی ہے۔ اور اس دور کے حالات جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا تھا تو اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اور پھر وہ در رسول پہ آ جاتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ہمارا آبودانہ اٹھا لیا گیا ہے، ہماری مدد کیجیے، ہماری کمک کیجیے۔ تو یہی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی تھی کہ جو ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرتی تھی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو یہ فضیلت ہے، اس کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک چیز یہاں پر اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، دولت کمانا، پیسہ کمانا، مال کو جمع کرنا، یہ ایک سخت مرحلہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ سخت جو کام ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ پیسہ کمانا، زیادہ دولت کمانا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کماتے ہیں، پیسہ دولت کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں، وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں، زیادہ مال کماتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے اس کمائی ہوئی دولت کو، اس کمائے ہوئے پیسے کو صحیح جگہ پر یوز کرنا، صحیح جگہ پر صرف کرنا۔ اس مرحلے میں آ کر کے بہت سے لوگ ڈگمگا جاتے ہیں کہ آیا اس کمائی ہوئی دولت کو، اس کمائے ہوئے پیسے کو کہاں پہ خرچ کیا جائے، کیسے خرچ کیا جائے۔ تو اس کا آسان طریقہ ہے، قرآن کریم کی بہت سی آیات موجود ہیں اور روایات موجود ہیں جو اس سلسلے میں بیان کرتی ہیں کہ کس جگہ پہ پیسے کو خرچ کیا جائے، کہ جو اللہ نے آپ کو نعمت دیا ہے، عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو اس کو آپ کہاں پر یوز کریں، کہاں پہ صرف کریں۔ ان آیات اور حدیث کی طرف میں اشارہ نہیں کر سکتا چونکہ وقت نہیں ہے اس وقت، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا۔ ابھی جو بیان کرنا ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے بیان کرنا ہے کہ جناب خدیجہ جو ہیں وہ جناب خویلد، جو ایک تاجر تھے اور بہت ہی مشہور تاجر تھے، یعنی مقام و منزلت رکھتے تھے، لوگوں کے درمیان ان کا ایک مقام تھا، ایک منزلت تھی، اور لوگ ان کا احترام کرتے تھے، ان کے خاندان کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور جب آپ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی، یعنی جناب خدیجہ کا، ان کا نام خدیجہ رکھا گیا، یعنی اتنی پاک دامن خاتون، اتنی باعزت خاتون، اتنی پاکیزہ خاتون کہ جس طریقے سے
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور جاہلیت میں کفار و مشرکین کی طرف سے صادق اور امین کا لقب ملا، اسی طریقے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دور میں لوگوں نے آپ کو طاہرہ کا لقب دیا، یعنی پاک دامن خاتون، پاکیزہ خاتون، باعفت خاتون. یعنی ایک بہت بڑا یہ چیلنج تھا اس زمانے کے اعتبار سے کہ جناب خدیجہ کو طاہرہ کا لقب جو ہے وہ ملا. ایسا کردار، ایسا اخلاق، ایسا مزاج انہوں نے پیش کیا لوگوں کے درمیان، سماج کے درمیان اس دور میں، کہ لوگوں نے ان کو بھی القاب سے نوازا. اور جب جناب خویلد کا انتقال ہو گیا تو یہ جو تجارت کی ذمہ داری تھی، یہ جو عہدہ تھا، یہ جناب خدیجہ کے سر کے اوپر آیا، یعنی ان کے اوپر ذمہ داری یہ آئی. تو جناب خدیجہ ایک بزنس وومن ہونے کے اعتبار سے اس دور میں سامنے آئیں، اس لیے کہ اس دور کا یہ معیار تھا کہ جو جتنا زیادہ پیسہ والا ہوتا تھا، جو جتنا زیادہ دولت والا ہوتا تھا، وہ لوگوں کے اندر اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوتا تھا. لیکن جناب خدیجہ کی جو پاپولرٹی تھی وہ اس اعتبار سے نہیں تھی کہ وہ پیسے والی تھیں یا زیادہ پر دولت والی تھیں یا ان کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ان کے پاس سامان بہت زیادہ تھا. نہیں، اس اعتبار سے نہیں. وہ غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، وہ یتیموں کی مدد کیا کرتی تھی، لوگوں سے مثلا ملنا، ارتباط رکھتی تھی، لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی ہر اعتبار سے. تو اس اعتبار سے وہ لوگوں کے اندر زیادہ جو ہے وہ پاپولر تھیں. تو ایک طریقے سے یہ بھی تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے لوگوں کی بہت مدد کی ہے اس زمانے میں. اور جناب خدیجہ کا ایک لقب جو ان کو پروفیشنل لائف میں ملا، وہ ان کا لقب تھا سید النساء قریش، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار. دیکھیں، ایک چیز ہے کہ صحیح بات ہے یہ کہ حالات بدل رہے ہیں، معیارات تبدیل ہو گئے ہیں اور بہت سی چیزیں بدل گئی ہیں. یاد رکھیے یہ چیز آپ کہ آپ کا نام جیسا بھی ہو، لیکن آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا مزاج جو ہے وہ یہ شہرت کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے. یہ جناب خدیجہ جن کو طاہرہ کے لقب سے نوازا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے. اور ہمارے اہل بیت نے، ائمہ حضرات نے اسی چیز کی طرف زیادہ تاکید کی ہے کہ حسن اخلاق کے ذریعے سے لوگ سامنے پیش آؤ، یعنی اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور جب ملاقات کرو تو سلام کرو، مسکرا کے ملو. اس طریقے کی بہت سی چیزیں اسلام نے اور ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سب کو بتائی ہیں. تو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو یہ لقب دیا سید نساء قریش، یعنی قریش کی عورتوں کی سردار. ساری دنیا جنت کی مشتاق ہے، اور جنت جس کی مشتاق ہے اس ذات گرامی کا نام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے. جناب خدیجہ کی فضیلت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا جناب خدیجہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے صرف اسلام کو بڑھانے کے لیے کام کیا اور اسلام کے سلسلے میں اقدامات کیے، اسلام کے سلسلے میں خدمات انجام دیں، یا پر مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کا ساتھ دیا اور اسلام کا ساتھ دیا، نبی کریم کی مدد کی. یعنی صرف اتنے ہی حد تک ان کو محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ بغور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ اسلام کے ہر صفحے پر، تاریخ اسلام کے ہر گوشے میں ان دو ہستیوں کا آپ کو اہم رول نظر آئے گا. ایک جناب ابو طالب کی ذات ہے اور ایک جناب خدیجہ کی ذات ہے. اور انہوں نے اگر مسلمانوں پر احسان کیا اور اسلام کے ساتھ نیکی کی ہے تو اللہ نے ان کے احسان کا بدلہ اور ان کے نیکی کا بدلہ بھی دیا. جناب ابو طالب کو ان کے نیکی کا بدلہ جناب علی ابن ابی طالب کی شکل میں دیا ہے، اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ان کی نیکی کا بدلہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی سے ان کو نوازا ہے. اور انہی دونوں کے ذریعے سے دین اسلام جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے. آج مثال کے طور پر سوال اٹھتا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی، یا جناب ابو طالب کا اسلام میں اہم رول کیا تھا. اس کا جواب تفصیلی سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر پھر مختصر طور پر یہ بیان کر دیا جائے کہ اس دور کے حالات کو اگر کوئی انسان مد نظر رکھے ہے، اس دور کے حالات اگر انسان کے سامنے ہیں، تو اگر یہ جانتے ہیں سب کہ اس دور کے حالات کتنے سخت تھے، لوگ کو بائیکاٹ کر دیا جاتا، مسلمانوں کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، آزار و اذیت پہنچائی جاتی تھی. تو اگر کوئی اس دور میں مسلمان سر اٹھا کر کے چل رہا تھا تو وہ ذات، وہ چیز جو ہے صرف اور صرف جناب ابو طالب کی وجہ سے تھی، کہ کوئی مسلمان سر اٹھا کے چل رہا تھا اس دور میں.
اور اگر کسی مسلمان کے سامنے روٹی کپڑا رہنے کو مکان تھا، یعنی اسے ہر طریقے سے سکون مل رہا تھا، تو وہ ذات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی تھی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مدد کر رہی تھی، ان کی ہیلپ کر رہی تھی، ان کی کمک کر رہی تھی۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو پیغمبر بہت چاہتے تھے، بہت اہمیت دیتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے گزر جانے کے بعد گریا کرتے تھے۔ جب ان کی دوسری زوجہ نے ان سے کہا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے اور بھی زوجہ عطا کی ہیں، ان سے اچھی زوجہ عطا کی ہیں، وہ بوڑھی تھی، ضعیف تھی، دنیا سے گزر گئیں، ان کو مت یاد کیجئے، تو کہا خبردار، ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدیجہ سب سے پہلی میری زوجہ تھی، اور اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، سب مجھے بائیکاٹ کر رہے تھے، سب مجھے جدا کر رہے تھے، اس نے میرے اوپر اس وقت ایمان لے کے آئی جب سب میرا انکار کر رہے تھے، یعنی ہر اعتبار سے وہ میرے ساتھ شریک تھی، اور اللہ نے مجھے ان کے ذریعے صاحب اولاد بنایا۔